اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے: زندگی کا، موت کا، روزی کا اور عزت و ذلت کا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان چاہے لاکھ کوشش کر لے، ہاتھ پر مار لے، مگر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان بہت محنت کرتا ہے کہ اس کے پاس رزق کی وسعت آئے، مگر ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں رکھے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ آپ کا پروردگار جس کی رزق میں چاہتا ہے وسعت عطا فرماتا ہے، جس کی رزق میں چاہتا ہے اس میں تنگی لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روزی میں مکمل اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بارے میں عطا فرمایا کہ هو یحیی و یمیت، وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور وہی ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ تو موت اور زندگی کے بارے میں بھی صرف اللہ کو اختیار ہے۔ انسان لاکھ کوشش کرے، مگر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی لکھ دی تو کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ اللہ اگر کسی کی موت لکھ دے تو کوئی اسے جلا نہیں سکتا۔ زندگی اور موت کا مکمل اختیار صرف رب کائنات کے پاس، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت کا مالک، ذلت کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں عزت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ذلت بھی ہے۔ وہی پروردگار عالم جو تمام لوگوں کا عزت و ذلت کا مالک۔ قرآن شریف میں یہ مضمون مکمل طور پر واضح انداز میں آیا ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور یہ بات تجربے کی ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا، اللہ تعالیٰ جسے گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا۔ اور عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں جب کوئی بندہ قابل عزت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، فلاں بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ فرشتے بھی ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ پھر دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی اس بندے کی محبت ڈالی جاتی ہے، عزت ڈالی جاتی ہے، اس کا وقار ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا وعدہ کر رکھا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یقیناً خوش نصیب ایسے لوگ جن لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہے، جنہیں اللہ کی محبت حاصل ہے۔ آدمی عزت کے پیچھے، دولت کے پیچھے کتنا پریشان ہوتا ہے، مگر جو حقیقی چیز ہے اللہ کی معرفت، جو حقیقی یقین ہے اللہ کی ملکیت، اس کی طرف توجہ کم جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ تمام معاملوں میں اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین کرے، اللہ کی بتائی ہوئی راہوں کو اپنائے، عزت اس راستے سے اپنائے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، روزی اس راستے سے کمائے جو راستے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور بھی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی احکام کو، ان کے فرامین کو اور ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو ترجیح دینے کو اپنی ضرورت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرعی راستوں سے اور اپنے احکام کے راستوں سے، اپنے رضا کے راستے سے عزت بھی عطا فرمائے، عزت بھی عطا فرمائے، رزق میں وسعت بھی عطا فرمائے اور خوشگوار زندگی بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار زندگی کی دعا بھی مانگی ہے اور اپنے امت کو یہ چیزیں سکھلائی بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرمائے، اور اللہ کے حضور تمام لوگوں کو حاضر ہو کر صدق کے دل سے اللہ سے لو لگانے کی اور اس سے ہر چیز مانگنے کی، اللہ کو منانے کی، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی اور ایک مکمل انسان بن کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔